خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ پطرس کا دوسرا عام خط پڑھوں گی۔ تو آئے ہم جانتے ہیں کہ پطرس نے یہ خط کن مقاصد کی وجہ سے لکھا۔ پطرس کا یہ خط لکھنے کا خاص مقصد جھوٹے استادوں کی تعلیم اور اس تعلیم کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بدکاری کو ختم کرنا ہے۔ ان مسائل کا حل خدا اور خداوند یسوع مسیح کی سچی تعلیم پر قائم رہنے میں ہے۔ یہ تعلیم وہ ہے جو ان لوگوں کے وسیلہ سے پہنچی جنہوں نے خود یسوع مسیح کو دیکھا اور اسے تعلیم دیتے سنا۔ پطرس کو خاص ان لوگوں کی فکر ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے میں بظاہر دیر کی وجہ یہی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، یعنی وہ گناہوں سے پھریں۔ تو آئے ہم دوسرا پطرس اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں۔ شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا قیمتی ایمان پایا ہے، خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ خدا کی بلاہٹ اور مرضی، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ اور جس میں یہ باتیں نہ ہو وہ اندھا اور کوتاہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ پس آئے بھائیوں، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ اس لیے میں تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کو ہمیشہ مستعد رہوں گا، اگرچہ تم ان سے واقف اور اس حق بات پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے، اور جب تک میں اس خیمہ میں ہوں تمہیں یاد دلا کر ابھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمہ کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ پس میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکو۔ مسیح کے جلال کے چشم دیدہ گواہ، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک وہ نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔
اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی دوسری بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ دوسرا پطرس اس کا 2 باب۔ جھوٹے استاد۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بتھیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے، اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ گاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو ماں اور 7 آدمیوں کے بچا لیا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاکِ سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، آئندہ زمانہ کے بے دینیوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا، اور راست باز لوط کو جو بے دینیوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بخشی۔ چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجہ میں کھینچتا تھا۔ تو خداوند دین داروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں، وہ گستاخ اور خود داری ہیں، اور عزت داروں پر لعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے، باوجود کہ فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں خداوند کے سامنے ان پر لعن طعن کے ساتھ نالش نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے حیوان مطلق پیدا ہوئے ہیں، جن باتوں سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لعن طعن کرتے ہیں، اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے، دوسروں کے برا کرنے کے بدلے ان ہی کا برا ہوگا، ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے، یہ داغ اور عیب ہیں، جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی ضیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں، ان کی آنکھیں جن میں زنا کر عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہیں، وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے اور باور کے بیٹے بلعام کی راہ پر ہو لیے، جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا، مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدھی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا، وہ اندھے کنویں ہیں اور ایسے کہر جیسے آندھی اڑاتی ہے، ان کے لیے بے حد تاریکی دھری ہے، وہ گمنڈ کی بیہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعہ سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں، وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے، اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا،
ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ دوسرا پطرس اس کا 3 باب۔ مسیح کی آمد ثانی کا وعدہ۔ آئے عزیزو، اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو ابارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا۔ اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے آسمان قدیم سے موجود ہے اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ ان ہی کے ذریعہ سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعہ سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ آئے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اسی لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب باتیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ پس آئے عزیزو، چونکہ ان باتوں کے منتظر ہو، اسی لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ چنانچہ ہمارا پیارا بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ پس آئے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو، اس لیے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔